السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم حوالہ جاتی کتب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. حوالہ جاتی خدمات سے کیا مراد ہے, حوالہ جاتی خدمات کتنی اقسام کی ہیں, حوالہ جاتی خدمات سر انجام دینے کے لیے کن کن کتب کو ضرورت ہوتی ہے, ان کتب کو ہم حوالہ جاتی کتب کہتے ہیں, یعنی کہ ریفرنس بکس. حوالہ جاتی کتب, حوالہ جاتی کتب سے مراد ایسی کتب ہیں جن کا استعمال کتب خانے تک محدود ہو. ایسی کتابیں جو نصابی کتب کی طرح نہیں پڑھی جاتی, ان کا استعمال کتب خانے تک محدود ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائبریری میں ان کتب کی تعداد کم ہوتی ہے اور خاص قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ کتب استعمال کی جاتی ہیں. اس لیے لائبریری سے باہر لے کر جانے کی, یعنی کہ لائبریری سے جاری کروانے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو صرف لائبریری کے اوقات میں لائبریری میں ہی بیٹھ کر استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اس لیے اس کا استعمال لائبریری تک محدود ہوتا ہے. اور یہ کتب نصابی کتب کی طرح مسلسل نہیں پڑھی جاتی. یا سلیبس کی کتب ہیں ان کو مسلسل یا مستقل لگاتار پڑھا جاتا ہے, تو یہ کتب ضرورت کے مطابق کسی خاص واقعے یا کسی خاص حوالے یا کسی خاص حقیقت کو جاننے کے لیے اس کتابوں سے مدد لی جاتی ہے. تو ان کتابوں کو یا ان کتب کو حوالہ جاتی کتب کہا جاتا ہے, جیسا کہ نام سے ہے حوالے کے لیے ہیں, گائیڈنس کے لیے ہیں. ان کتابوں کو شروع سے آخر تک سلیبس کی کتب کی طرح ناول, افسانے یا لٹریچر کی طرح نہیں پڑھا جاتا, بلکہ مخصوص قسم کی معلومات صرف حاصل کرنے کے لیے ان کتب سے, ان حوالہ جاتی مواد سے مدد لی جاتی ہے. تو مختلف ماہرین نے حوالہ جاتی کتب کی تعریف, یعنی کہ ریفرنس بکس کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے. جیسا کہ حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد میں وہ عام لوازمات شامل ہو جو معلومات کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے, خواہ وہ کسی بھی حیت میں ہو, طبع شدہ کتب کی صورت میں, رسائل کی شکل میں, یا خوردبینی مواد یا سمعی بصری معاونین کی صورت میں. یعنی کہ حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد جو حوالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ کتب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اخبارات یا رسائل و جرائد سے بھی معلومات لی گئی ہوتی ہیں, اور یا مائکرو فلم, مائکرو فیس, جن کے خوردبینی مواد جو کسی پروجیکٹر یا کسی خاص ریڈر کی مدد سے جن سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں, تو اس تمام مواد کو حوالہ جاتی مواد یا حوالہ جاتی کتب کہا جاتا ہے. حوالہ جاتی کتب سے مراد وہ کتابیں لی جاتی ہیں جن کو کسی مخصوص لفظ, تاریخ, واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے استعمال کیا جائے, جو کسی خاص قسم کی معلومات جاننے کے لیے استعمال کی جائیں, خاص لفظ کے بارے میں, خاص جگہ کے بارے میں, خاص واقعے کے بارے میں, خاص کسی چیز کی تاریخ کے بارے میں, یہ لفظ کیسے ہے, کہاں سے بنا, اس کے اسپیلنگ کیا ہیں, اس لفظ سے کیا مراد ہے, اس لفظ کا پس منظر کیا ہے. تو اس طرح کی تمام معلومات جاننے کے لیے جن کتب سے مدد لی جاتی ہے ان کتب کو یا اس مواد کو حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد, ریفرنس کتب, ریفرنس مٹیریل کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر جیسا کہ لغت, یعنی کہ جس کو ڈکشنری بھی کہتے ہیں, اس میں سے کسی بھی لفظ کے معنی, کسی بھی لفظ کا تلفظ یا ہیجے جاننے کے لیے معلومات لی جاتی ہیں. یعنی کسی لفظ کے معنی اگر ہمیں دیکھنا ہو, کسی خاص لفظ کا تلفظ ہمیں جاننا ہو, تو ہم کون سی کتاب, یعنی کہ اس میں سے ریفرنس کتب میں سے ڈکشنری یعنی کہ لغت سے مدد لیتے ہیں. کسی بھی لفظ کے معنی دیکھنے ہوں تو لغت یعنی ڈکشنری میں سے اس لفظ کے معنی ہجے معلوم کیے جا سکتے ہیں یا اس سے معلومات لی جا سکتی ہیں. اسی طرح ٹیلی فون ڈائریکٹری جو صرف اور صرف ٹیلی فون نمبر سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے. ریلوے ٹائم ٹیبل, ریلوے ٹائم ٹیبل میں ریلوں کے آمد و رفت سے متعلق معلومات درج ہوتی ہیں. تو ریلوں کے آمد و رفت کے بارے میں, ٹرینز کے ٹائمنگز کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہو تو اس ریلوے اسٹیشن یا تمام ملک کے ریلوے ٹائم ٹیبل سے مدد لی جا سکتی ہے. انسائکلوپیڈیا بھی ایک ریفرنس بک ہے, ایک حوالہ جاتی کتب ہے. اس سے بھی ہم اہم شخصیات, اہم واقعات, اہم اشیاء سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو
تو چنانچہ حوالہ جاتی کتب سے ہم کسی بھی موضوع پر بنیادی معلومات، اہم معلومات، خاص معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جس قسم کی معلومات کی ہمیں ضرورت ہو اسی قسم کی حوالہ جاتی کتب سے وہ معلومات لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کتب کو شروع سے آخر تک مسلسل نہیں پڑھا جاتا، اور نہ ہی کسی کلاس میں اس کو سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے یا اس کا پیپر لیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ جنرل کتب کی طرح یا لٹریچر، افسانے، ناول وغیرہ کی طرح ساری کی ساری پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی کتب ہیں، ایسا مواد ہے جو کسی خاص قسم کی معلومات جاننے کے لیے اس سے مدد لیتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں۔ تو اس کی حوالہ جاتی کتب کی اقسام ہیں، اور اس میں سے کون کون سی اس کی اقسام ہیں اور اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ان کے بارے میں اب بتاتی ہوں۔ حوالہ جاتی کتب کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ڈکشنریز، جس کو اردو میں ہم لغات کہتے ہیں، لغت جمع لغات۔ نمبر 2، انسائکلوپیڈیا، اسے اردو میں قاموس العلوم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، بیبلوگرافیز، یعنی کہ کتابیات، کتابوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی کتاب۔ انڈیکسز، اشاریہ جات۔ نمبر 5، سال نامے، ایئر بک، یعنی کسی بھی ایک خاص سال سے متعلق معلومات جس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہوں اسے ہم سال نامہ یا ایئر بک کہتے ہیں۔ نمبر 6، ڈائریکٹریز، جو عموماً اداروں کے بارے میں ہمیں معلومات، محکموں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ کسی بھی خاص ادارے کے بارے میں، کسی بھی خاص محکمے کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہو کہ اس میں اس کا سٹاف کتنا ہے، کب قائم ہوا، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے کیا ٹائمنگز ہیں، کیا طریقہ کار ہے، تو وہ تمام معلومات اس ڈائریکٹری میں سے، اس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹری ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ثانی ماخذ، بایوگرافیکل سورسز، بایوگرافی یعنی کہ جس کے اندر مختلف اشخاص کے حالات زندگی یا کارنامے بیان کیے گئے ہوتے ہیں، تو ایسی کتابوں کو ہم بایوگرافیکل سورسز یا ثانی ماخذ کہتے ہیں، جو اشخاص کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کے بارے میں معلومات ہمیں اس میں سے، لوگوں کے بارے میں، اشخاص کے بارے میں ان کتابوں میں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں اشخاص کے بارے میں جاننا ہو، کسی خاص ان کے سائنسدان کے بارے میں، سیاستدان کے بارے میں، تو ہم ان سے متعلق جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں یا سورسز ہوں گے، ان اشخاص سے متعلق ان میں سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دستی کتب، ہینڈ بکس، کسی بھی کتاب کے، کسی بھی کام کے بارے میں جاننے کے لیے ہینڈ بک یا دستی کتب معلومات فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 9، غیر کتابی مواد، نان بک مٹیریل، جیسا کہ وہ کتابی مواد یا کتاب بکس ہیں، بکس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا مواد جو بکس کی صورت میں تو نہیں ہے لیکن وہ معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے، تو وہ کون کون سا ہے؟ اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سمعی بصری مواد، مختلف قسم کی سلائیڈز، مائکرو فلم، مائکرو فش، متحرک فلمیں اور ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، یہ ان میں سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان معلومات کو غیر نان بک مٹیریل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد میں شامل ہے۔ کتب خانوں کے کیٹالوگ۔ نمبر 10، کتب خانوں کے کیٹالوگ۔ لائبریریز میں جو کچھ مواد موجود ہوتا ہے اس کی باقاعدہ فہرست، کیٹالوگ تیار کیا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے کتب خانوں کی فہرست جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مواد کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ تو اس کتب خانے کی فہرست میں سے بھی اپنی مطلوبہ معلومات یا اپنی ضرورت کی کتابوں کے بارے میں معلومات، کتابوں کے بارے میں اس کے کیٹلاگ میں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کسی خاص مصنف کی کون کون سی کتابیں ہیں، کسی خاص مضمون پر کون کون سی کتابیں کس نے لکھی ہیں، تو اس طرح کی تمام معلومات ہم کیٹلاگ سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے چند ہمارا حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد جو حوالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمیں اصل سورس کی طرف گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، معلومات تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس کو حوالہ جاتی کتب یا حوالہ جاتی مواد کہا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ان حوالہ جاتی کتب کی جو مختلف اقسام کے نام آپ کو بتائے ہیں ان کی تفصیل اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔